بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام اختلاف رائے کے ساتھ میں افتخار کاظمی رات بھر ٹہلتا ہوں گلیوں میں تعویذ نیند کا گلے میں ڈال کر۔ تو تعویذ ڈالنے کے باوجود بھی اگر نیند نہ آئے تو پھر سمجھ لیں کہ حالت کیا ہے۔ یہ حالت زار کس کی ہے وہ آپ کو بتائیں گے، جن کی آج فوری سزا معطلی کی درخواست مسترد ہو گئی ہے۔ سابق وزیر اعظم اور پی ٹی اے کے چیئرمین عمران خان کی توشاہانہ کیس میں فوری سزا معطل کرنے کے خلاف درخواست اسلام آباد ہائی کورٹ نے مسترد کر دی ہے اور ان کی اپیل پر نوٹسز جاری کر دیے گئے ہیں۔ اس کی ڈیٹیل آپ کو بتائیں گے۔ اس کے علاوہ توشاہانہ کیس کا آج چیف جسٹس نے ریکارڈ بھی طلب کر لیا ہے۔ تو سپریم کورٹ کے ججوں اور وکلاء میں بڑی زبردست لڑائی ہو رہی ہے اور خاص سب کے ہم خیال ججوں کی آج بڑی کلاس ہوئی۔ اسلام آباد میں کیا چل رہا ہے؟ آج حکومت جا رہی ہے، مرضی کس کی چلے گی، بابا کس کا اوپر ہوگا، یعنی کس کا نامزد کردہ نگران وزیر اعظم آئے گا۔ اور امپورٹنٹ بات یہ کہ آج ایک ملاقات تھی پرائم منسٹر اور اپوزیشن لیڈر راجہ ریاض صاحب کی، اور خبریں زیر گردش ہے کہ جی راجہ ریاض صاحب بڑے مصروف ہے تو آج وہ وزیر اعظم سے ملاقات نہیں کر سکیں گے۔ تو یعنی قیامت کے آثار ہیں، راجہ ریاض بھی مصروف ہو گیا اور وزیر اعظم کے لیے فیصلہ ہونا ہے، اور 2 سے 3 دن باقی رہ گیا، راجہ ریاض غائب ہو گیا۔ اور وہ کل بھی ملاقات کی جو نہیں ہوئی تھی اس کی وجہ یہ تھی کہ راجہ ریاض صاحب بیمار تھے یا مصروف تھے۔ آج بھی راجہ ریاض صاحب جو ہے وہ مصروف ہے۔ عدالتوں میں گرما گرمی بڑھ رہی ہے، ججوں اور وکیلوں کی ہو رہی ہیں لڑائیاں، اور لڑائیاں بھی ایسی ہو رہی ہیں کہ بس نوبت ہاتھا پائی تک جو ہے وہ جا پہنچی ہے۔ یہ معاملہ کیا ہے یہ آپ کو بتائیں گے کہ کون سے جج کس وکیل سے لڑ پڑے اور کون سا وکیل کس جج سے لڑ پڑا۔ تو ستارے سب کے گردش میں نظر آتے ہیں، چاہے وہ خان صاحب خود ہو، خان صاحب کے ہم خیال جج ہوں یا خان صاحب کی مدد کرنے والے وکیل ہوں۔ تو وکیلوں کی بھی شامت آ گئی ہے، اور 2 وکیل کل گئے تھے عمران خان سے ملاقات کرنے کے لیے جیل میں، اور وہاں انہوں نے پھاڑی ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ جیلر کی وردی اور اس پر ہو گیا ایک مقدمہ۔ یہ 2 وکیل کون سے ہیں اور وہ وکیل کون سا ہے جس کو کل 9 گھنٹے ایف آئی اے نے اپنی تحویل میں رکھا؟ نام آپ سارے جانتے ہیں، نعیم حیدر پجوت تھا، جن کا نام لیتے بعض اوقات ہمیں شرم آتی ہے، بعض نام ہی ایسے ہوتے ہیں کہ لیتے ہوئے تھوڑی سی ہچکچاہٹ فیل ہوتی ہے، تو نعیم حیدر ہی کہہ لیتے ہیں، پنجوتا کہنا ضروری نہیں ہوتا، ورنہ وہ پورا جو پروننسیشن ہے اگر کروں گا تو آپ کہیں گے میں گالی دے رہا ہوں۔ تو نعیم حیدر کو کل ایف آئی اے نے 9 گھنٹے ان سے سوال جواب کیے تو ان کی نکل رہی ہے چیخیں، بلکہ ان کے کانوں سے نکل رہا ہے دھواں۔ اور بات یہی ختم نہیں ہوئی، بلکہ آج خواجہ حارث کو بھی ایف آئی اے نے بلا رکھا ہے، اور یہ معاملہ ہے کہ ان وکلا صاحبان نے جسٹس ہمایوں دلاور کی عدالت میں کھڑے ہو کر ان کی فیس بک کی پوسٹیں بھی لہرائی تھی، اور اس کے حوالے سے اپنے فیس بک پر اس کا فیڈ بیک بھی دیا تھا، یعنی پوسٹیں اپنے فیس بک پر شیئر بھی کر دی تھی۔ تو جج بدنام کرنے، اس کا پروپیگنڈا کرنے اور سازش کرنے کا الزام ہے، حکم دیا ہوا اسلام آباد ہائی کورٹ نے۔ تو بڑی امید تھی خاص صاحب کے وکلا کو کہ آج عمران خان صاحب کی رہائی ہو جائے گی، اور اگر رہائی نہ ہوئی تو کم از کم ان کو اٹک جیل سے اڈیالہ جیل بھیج دیا جائے گا۔ تو اب پتہ نہیں تحریک انصاف کے لوگ کیوں یہ سمجھتے ہیں کہ اٹک جیل ذرا کمزور جیل ہے، وہاں پہ وہ سہولیات میسر نہیں ہے، وہ کوئی 2 سٹار 3 سٹار جیل ہے، اور اڈیالہ جیل جو 5 سٹار جیل ہے، چونکہ وہاں پہ چودھری پرویز الہی بند ہے، اور پرویز الہی اس قسم کی کوئی شکایت نہیں کر رہے جس قسم کی شکایتیں عمران خان کی جانب سے آ رہی ہیں۔ تو آج عمران خان صاحب کی مظلومیت کے بڑے قصے سنائے گئے عدالت کے اندر، تو ہیٹ بڑھ رہی ہے، ہیٹ از کمنگ آؤٹ، اور یہ ہیٹ اتنی بڑھ گئی ہے کہ اب جج اور وکیل آپس میں لڑ رہے ہیں، اور عمران خان کے جو وکیل ہیں وہ کل گئے تھے عمران خان سے ملاقات کرنے اٹک جیل، اور وہاں پر انہوں نے ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ جیل کی وردی پھاڑ دی، اور بڑے معصوم بن کر آگے جی، اور آج عدالت میں شکایت بھی لگا رہے تھے کہ جی ہمیں ملاقات نہیں کرنے دی۔ تو بابا ملاقات نہ کرنے کی اگر شکایت اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہی درج کرانا تھی تو وہاں بیچارے ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ جیلر کی وردی کیوں پھاڑی؟ اس کو مارا بھی، وکیلوں نے باقاعدہ اس کے اوپر تشدد کیا، اور پھر وہاں سے یعنی معاملہ یہ تھا کہ ملاقات کے لیے گئے تھے، لیکن بقول جیلر کے وقت گزر چکا تھا، یہ پہنچے ہیں اس وقت جب قیدیوں کی ملاقات کا وقت ختم ہو چکا ہوتا ہے۔ اس نے اپنے سینئر حکام سے پوچھا، جیلر وہاں پہ موجود نہیں تھے، وہ ڈیوٹی ختم کر کے جا چکے تھے، تو ڈپٹی جیلر کی ڈیوٹی شروع ہو چکی تھی، تو اس کو انہوں نے لگائی پھینٹی، اس کی باقاعدہ ہو گئی ایف آئی آر درج، اور یہ ایف آئی آر درج ہوئی شیر افضل مروت اور عمیر خان نیازی، عمران خان کے وکلا ہیں 2،
اور انہوں نے ان کے خلاف جو ایف آئی آر ہے اس کا متن اگر آپ دیکھیں تو ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ جیل کہتا ہے کہ جی یہ دونوں مجھ پر باقاعدہ حملہ آور ہوئے ہیں، انہوں نے ہیڈ وارنٹ منشی کی وردی بھی پھاڑ دی ہے۔ یہ وہ وکیل ہیں مروت صاحب جن کی جج ہمایوں دلاور کے ساتھ بھی بڑی توتو میں ہوئی تھی عدالت کے اندر۔ اب وہ جج ہمایوں دلاور ذرا وزادار آدمی ہے تو اس نے ان کے خلاف کوئی وہ یعنی توہین عدالت کی کوئی کاروائی نہیں کی، ورنہ جس طرح انہوں نے عدالت کے اندر ان سے تو تکار کی تھی اور ان کو برا بھلا کہا تھا اس پر تو ان کے خلاف توہین عدالت بنتی تھی، لیکن انہوں نے ان کو سینئر ہونے کا فائدہ دیا۔ اب انہوں نے وہاں جا کے عمران خان سے ملاقات کی خاطر وردیاں پھاڑ دی۔ اب یہ وکیل ڈیسپریٹ کیوں ہیں؟ ان وکیلوں کو پیغام مل رہا ہے کہ عمران خان صاحب انہیں گالیاں دے رہے ہیں، انہیں برا بھلا کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے مجھے مروا دیا، یہ کون ہے شیر افضل مروت، یہ کون ہے میر نیازی، یہ نعیم پجوتھا اور یہ خواجہ حارث، انہوں نے مجھے مروا دیا۔ تو یہ گالیاں وکلا تک پہنچ رہی ہے، تو وکلا کا جو ہے نا بلڈ پریشر وہ بھی بڑھ رہا ہے۔ تو جیسے جیسے وکلا کا بلڈ پریشر بڑھ رہا ہے، ہیٹ بڑھ رہی ہے، کان لال ہو رہے ہیں، تو کلائنٹ جو ہے وہ کہہ رہے جی میرا تو کیس ہی آپ نے خراب کر دیا، مجھے آپ نے اندر کروا دیا، آنکھیں انگارے بن گئی اور خون کے شعلے نکل رہے ہیں۔ تو کل اسی لیے ایف آئی میں جب نعیم پجوتھا گئے تھے تو ان کا رویہ بڑا تہمکانہ تھا اور یہ بڑے اگریسو لہجے میں گئے، اور ان سے جب ایف آئی حکام نے پوچھا کہ جناب آپ آ رہے ہیں دوپہر 2:30-3 بجے کے بعد، انہوں نے کہا آپ کو نہیں پتا میں عمران خان کا لیگل ایڈوائزر ہوں اور میں ان کا ترجمان ہوں قانونی، اور میرے پاس تو بڑے کام ہے، میں ادھر جانا ہے، میں ادھر جانا ہے، میں اے بھی کرنا ہے، میں او بھی کرنا ہے۔ اس نے کو 50 کام گنوا دیے۔ اس نے کہا میں آپ کے خیال میں کوئی ویلا وکیل ہوں، کوئی فارغ وکیل ہوں؟ میں نے تو رات کو ٹاک شو پہ بیٹھنا ہوتا ہے، میں نے عمران خان صاحب کی ساری ایکٹیویٹی بتانی ہوتی ہے، اور عمران خان عمران خان عمران خان۔ اس نے کہا بھائی آپ کو عمران خان کے لیے نہیں بلایا، آپ کو بلایا کہ جو آپ نے جج صاحب کی توہین کی ہے اس پر اسلام آباد ہائی کورٹ نے آرڈر دیا ہوا کہ آپ سے پوچھ گچھ کی جائے، انکوائری آپ سے کی جائے، یہ 7-8 سوال ہیں، تفتیش کے لیے آپ کا تعاون درکار ہے، یہ جواب دے دے تو آپ چلے جائیں۔ تو انہوں نے کہا اٹھا کے پھینک دیا، کہا میں تو اس کے جواب نہیں دیتا، میں نہیں کسی کا سوال کا جواب دیتا، آپ کو بات کرنی ہوگی تو کورٹ میں آ کے بات کریں۔ اس پر پھر ایف آئی اے حکام نے انہوں نے کہا کہ آپ پھر ایسا کریں کہ جب تک ان سوالوں کا آپ جواب نہیں دیتے آپ جا نہیں سکتے۔ تو یہ وہاں پہ اکڑے رہے، انہوں نے وہاں پہ بڑی کوشش کی اور دائیں بائیں ٹیلی فون گھمایا، کبھی کسی کو ٹیلی فون کبھی کسی کو ٹیلی فون۔ تو ایف آئی والے نے کہا جناب بات یہ کہ آپ کسی کو بھی ٹیلی فون کریں۔ اب وہ جو ایف آئی اے والے تھے نا وہ بیچارے جو سینئر جو صبح بیٹھے ہوئے تھے جنہوں نے ان سے ایکچولی تفتیش کرنی تھی، وہ صبح 10 بجے انتظار کر کے کوئی 2:30-3 بجے تک وہ انتظار کرتے رہے، اس کے بعد وہ کوئی لنچ ونچ کے لیے چلے گئے۔ یہ پہنچے 2:30-3 بجے کے بعد، اور پھر وہ اس وقت وہ سینئر لوگ موجود نہیں تھے، ان کا انتظار کیا گیا، وہ آئے شام کو 4-5 بجے کے بعد باہر سے۔ تو ان کا جو ایٹیچیوڈ تھا نا، ان کا کام شاید آدھے پونے گھنٹے میں ہو جاتا، فارمیلٹی تھی، انہوں نے 7-8 سوال لکھ کے رکھے ہوئے تھے کہ ان کے آپ جواب دے دیں تاکہ ہم سے عدالت پوچھے تو ہم بتا دیں جی ہماری تحقیقات کا یہ آؤٹ کم ہے۔ لیکن نعیم پجوتھا صاحب کی جو اکڑ ہے نا اور ان کا جو زوم تھا کہ میں عمران خان کا سجا کھبا ہوں، وہ آپ کو پتا ہے نا جو عمران خان کے ساتھ لگ جاتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ وہ شاید وائس چیئرمین ہو گیا، اور عمران خان کے بعد وہی جو ہے وہ سب سے پاپولر لیڈر ہے۔ عمران خان کی پاپولرٹی اور کرزما اپنی جگہ پہ ہے، لیکن یہ شہباز گل، شبلی فراز، مراد سعید، اس جیسے لوگوں جو ہے نا جب عمران خان سے تھوڑا ڈسٹنس ہوتے ہیں نا تو پھر ان کو اپنی اوقات بھی سمجھ میں آ جاتی ہے۔ شہباز گل دیکھیں نا بھاگا ہوا ہے اور وہاں بیٹھ کے وی لاگ کر رہا ہے، اور یہ عمران کا چیف آف سٹاف افسر بنا ہوا تھا، اور پھر اس کی آپ نے وہ عدالت میں پیشیاں، رونا اور ویل چیئر پہ آ کر دہائی دینا، یہ سب آپ نے دیکھا ہوا ہے، اوقات 2 منٹ میں سمجھ میں آ جاتی ہے۔ تو یہ نعیم پجوتھا کا دماغ درست کرنے کے لیے انہوں نے اس کو جب تک اس نے سوال کے جواب نہیں دیے انہوں نے ایف آئی اے والوں نے ان کو جانے نہیں دیا، اور پھر رات گئے اس نے جب اس کو دیکھا کہ اس نے دیکھا 7-8 گھنٹے ہو گئے ہیں اور یہ میری جان نہیں چھوڑے، تو پھر اس نے ان سوالوں کے جواب لکھ کے دیے اور باہر آ کے پھر میڈیا سے بات کی، جی مجھ سے زبردستی سوالوں کے جواب لیے گئے۔ یہ بات لمبی ہو گئی۔ دوسری ان کے ساتھ دوسرے آدمی تھے خواجہ حارث، ان کو بھی نوٹس ہو گیا ہے، وہ بھی پتہ نہیں آج پیش ہوتے کہ نہیں ہوتے، ان کا بھی ٹائم کر رہا ہے۔ اب خواجہ حارث اتنا سمجھدار وکیل ہے کہ اپنے موکل کو وہ بالکل عدالت کے شکنجے سے باہر نہیں جانے دیتا، اگر وہ اہل ہے تو نااہل کرا کے دم لیتا ہے۔ 2 مثالیں تو سامنے ہیں، پاکستان کے 2 وزیر اعظم کو نااہل کرا چکے خواجہ حارث صاحب، اتنے مدلل وکیل ہیں اور فیس سب سے زیادہ ان کی۔ اب وہ عمران خان کے توشہانہ کیس کا جو اپیل ہے سزا کے خلاف، اس میں بھی وہ ان کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں اور ایف آئی اے نے بھی انہیں بلایا ہوا ہے۔ اب دیکھتے ہیں ان کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے۔ تو یہ
ایک منظر ہے، اور عمران خان صاحب اور ان کی جو جماعت ہے وہ یہ کلیم بھی کر رہی ہے، اور بنتا بھی ان کا کلیم کرنا، کہ عمران خان کے وکلا کو جو ہے وہ لیگلی فکس کیا جا رہا ہے، یا ان کو سکروٹنائز کیا جا رہا ہے، یا ان کو مقدمات کی پیروی سے روکنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ تو الزام تو بنے گا نا، ایک وکیل کو، دو وکیلوں کو ایف آئی اے بلا لے گی، دو کے خلاف مقدمہ ہو جائے گا، اور 4 تو وکیل ہیں، بلکہ اسے انڈین 2.5 وکیل کہنا چاہیے، باقی 1.5 تو دو تو صرف وہ سوشل میڈیا کے لیے اور میڈیا سے گفتگو کرنے کے لیے۔ تو یہ عمران خان سے کل لیگل ٹیم ہے، تو عمران خان گالا نہ کرنے تو کی کڈے۔ آج عدالت کے اندر انہوں نے یہ بھی بتایا کہ عمران خان کے سیل میں پانی آ گیا۔ اب یہ ایک اور پروپیگنڈا کر رہے ہیں، اور پروپیگنڈا بڑا سٹرونگ پروپیگنڈا انہوں نے کیا جی۔ عمران خان جب جیل میں گئے تو قیدیوں نے بڑے نعرے لگائے، اور وہاں پہ عمران خان زندہ باد، اور وہاں سے پھر ان کو مجبوراً قیدی شفٹ کرنا پڑے۔ یہ کہانی آپ نے سنی ہوگی۔ اس کے بھی کچھ حقائق سامنے آئے ہیں، وہ میں آپ کو وہ بھی بتا دیتا ہوں ساتھ ہی۔ معاملہ کچھ ہوا کہ جس روز عمران خان کو اٹک جیل لایا گیا، اس روز تحریک انصاف کے 11 کارکنان جو 9 مئی کے واقعات میں ملوث تھے، ان کی رہائی کا حکم آ چکا تھا اور انہیں رہا کرنا تھا، لیکن انہیں عمران خان کی گرفتاری اور پھر اٹک جیل منتقل کرنے کے باعث دوبارہ ایم پی او کے تحت 15 روز کے لیے جیل میں بند کر دیا گیا۔ وجہ کیا تھی کہ کہیں یہ عمران خان کی گرفتاری کے حوالے سے باہر نکلنے کے بعد دوبارہ ہنگامہ رائی نہ کریں۔ دوسرا معاملہ یہ تھا کہ ان کے علاوہ 96 اور لوگ ہیں جو کہ 9 مئی کے واقعات کے حوالے سے گرفتار ہے، اور وہ بھی اٹک جیل میں بند ہے، اور یہ عمران خان کی بیرک سے کافی دور ہے، اور خود جیل حکام کو یہ نہیں پتا تھا کہ عمران خان کو اس جیل میں منتقل کیا جا رہا ہے۔ تو قیدیوں کو کیسے علم ہو جاتا؟ اچھا، یہ 96 قیدی جو ہے یہ عمران خان کی بیرک سے کافی دور ہیں اور کافی الگ تھلگ ہے، اور یہ عام قیدیوں کے ساتھ بھی یعنی قید نہیں ہے، ان کو الگ ہی بیرک میں رکھا گیا ہے۔ ان کے لیے الگ تھلگ 2 بیرک ہیں، بیرک نمبر 2 ہے شاید۔ اور پھر کسی بھی قیدی کو عمران خان سے ملنے کی اجازت نہیں، موبائل فون کی اجازت نہیں۔ پھر عمران خان کو جس بیرک میں پہلے رکھا گیا، اس بیرک سے انہیں بہتر بیرک میں منتقل کرنے کے لیے وہ بیرک خالی کرائی گئی، اس میں کوئی 40-50 لوگ جو ہے وہ قید تھے، تو پھر ان کو پریزن وین کے ذریعے منتقل کیا گیا، جس پر یہ کہانی گڑی گئی جی عمران خان کے حق میں اٹک جیل کے اندر بڑی نعرے بازی ہوئی ہے، اور پھر قیدیوں کو جو ہے وہ وین میں ڈال کے دوسری جیلوں میں لے جایا گیا ہے۔ کوئی نعرے بازی نہیں ہوئی، اور جو نعرے بازی اگر آپ سمجھتے ہوئی ہے تو وہ پھر وہ پی ٹی اے کے وہ لوگ ہیں جن کو وہ روز نعرے بازی کرتے ہیں، وہ 9 مئی کے واقعات میں انوالو ہیں اور جیل میں بند ہے، اور ان کے خیال میں ابھی تک عمران خان ان کے لیے جدوجہد کر رہا ہے، اور کسی نہ کسی دن ان کو آزادی میسر ہوگی۔ یہ آپ کو میں پہلے 2 دن کی صورتحال بتا رہا ہوں، اب تو ان کو پتہ چل گیا ہوگا کہ عمران خان جو ہے وہ خود جیل کے اندر آ چکا ہے۔ خان صاحب کے خلاف ایک کیس ہے کوئٹہ میں وکیل عبدالرزاق شر کے قتل کا، اس میں وہ نامزد ہیں، اور سپریم کورٹ کا 3 رکنی بینچ ان کی درخواست پر سماعت کر رہا تھا۔ اس کے دوران جو مدعی ہے اس کے وکیل ایمان اللہ کنرانی، انہوں نے بینچ کے 2 ججوں پر اعتراض کر دیا۔ بینچ کے رکن جسٹس مزار علی اکبر نقوی اور جسٹس حسن اظہر رضوی، ان پر ان کے اعتراضات یہ تھے کہ جسٹس مزار نقوی غلام محمد ڈوگر جو پنجاب کے آئی جی تھے، ان کا کیس چل رہا تھا، تو اس دوران انہوں نے الیکشن کا نوٹس لے لیا، تو یہ متنازع جج ہیں اور پارٹی ہیں۔ اور بینچ کے دوسرے جو جج ہیں جسٹس حسن اظہر رضوی، ان کے بارے میں انہوں نے کہا کہ جونیئر جج ہیں اور ہمارے مقدمے کو میرٹ پہ نہیں سنا جا رہا۔ تو یہ 2 اعتراض جب ججوں پہ کیے تو ظاہر ہے جج پھر اچھل کے پہ گئے۔ اس بینچ میں جسٹس یحییٰ افریدی بھی شامل ہے جو کہ اس بینچ کو ہیڈ کر رہے ہیں، اور یہ جسٹس حسن اظہر رضوی اور جسٹس مزار علی اکبر نقوی، یہ دونوں ہم خیال ججوں میں شمار ہوتے ہیں۔ تو ہم خیال ججوں نے اس کیس میں عمران خان صاحب کو پوری طرح سپورٹ کرنے کی کوشش کی، اور انہوں نے اس طرح اس کیس کے اوپر بھی سوال پوچھے جیسے وہ عمران خان کے وکیل ہوں۔ تو ظاہر ہے پھر مخالف وکیل کا وہ سمجھ گیا کہ جج پارٹی بن گیا ہے، اور یہ کیس کے میرٹ پر بات کرنے کے بجائے میری ذاتیات کے اوپر بات کر رہے ہیں۔ تو ایمان اللہ کنرانی بڑے دبنگ آدمی ہیں، تو انہوں نے کہا کہ جناب اگر آپ نے پارٹی بننا ہے تو پھر آپ نیچے آ جائیں۔ جسٹس مزار اکبر نقوی نے کہا کہ آپ کو کس نے اجازت دی کہ آپ ہمارے بارے میں اس طرح کی باتیں کرو، ہم پر الزام لگائیں، آپ کو کسی نے ذمہ داری دے کر بھیجا ہے؟ اس پر کافی جو ہے نا گرمی سردی ہوئی ہے، اور دونوں جج صاحبان جو ہے وہ کہتے ہیں نا اچھل کے چھت نہ وجرے سن۔
عمران خان کے خلاف قتل کیس، اس کیس کے بارے میں چونکہ یہ خبر زیر گردش ہے کہ عمران خان کو اگر توشانہ کیس میں کوئی ریلیف مل بھی گیا اور کوئی ایسا آرڈر آ بھی گیا کہ ان کو وہاں سے توشانہ کیس میں سے رہائی مل جائے، ضمانت مل جائے، تو اگلی گرفتاری ان کی اس قتل کیس بھی ہو سکتی ہے۔ تو اس لیے ہم خیال جج اس کیس کے اوپر پورا پیرا دے رہے ہیں اور ان کی کوشش یہ کہ اس کیس کو لٹکا دیا جائے۔ تو کیس تو انہوں نے تاریخ ڈال دی آگے، اور ساتھ یہ بھی فیصلہ کیا کہ جناب اس کیس کو اس میں گرفتاری عمران خان صاحب کی نہیں ہو سکتی، یہ آج انہوں نے اس کیس میں فیصلہ دے دیا ہے۔ لیکن جو اس کے اوپر جھگڑا ہوا وہ وکیل امان اللہ کرنانی اور دو ججوں کے درمیان ہوا، جس نے یہ ثابت کر دیا کہ صرف عمران خان کے وکیل ہی نہیں، ان کے ہم خیال یا ان کے جو عدلیہ کے اندر ہمدرد جج ہیں وہ بھی بڑی تکلیف میں ہیں، اور ان کا بس نہیں چل رہا کہ وہ کس طرح عمران خان کو سپورٹ کرے۔ تو انہوں نے اس معاملے میں یعنی وکیل کے اوپر پورا غصہ نکال دیا، اور وکیل نے کہا جناب میں ہاتھ جوڑ کے آپ سے معافی مانگتا ہوں۔ دونوں ہاتھ جوڑ کے انہوں نے معافی مانگی کہ میں نے معاف کر دیو جناب۔ تو انہوں نے کہا نہیں، کوئی معافی نہیں ملے گی، آپ کو توہین عدالت کا نوٹس جاری کریں گے۔ اور جسٹس یحییٰ افریدی نے کہا چھوڑے جناب، سینئر آدمی ہے، معافی مانگ لی دونوں ہاتھ جوڑ کے، اگر آپ سمجھتے ہیں تو ان کو معاف کر دیں۔ انہوں نے کہا جی اس طرح معافی نہیں ملے گی۔ تو جسٹس یحییٰ افریدی نے کہا کہ امان اللہ کرنانی صاحب آپ لکھ کے دے دیں تحریری طور پر کہ جی مجھے معافی دے دیں۔ تو امان اللہ کرنانی نے کہا کہ میں تحریری معافی نامہ کیوں دوں، میں جب عدالت کے اندر دونوں ہاتھ جوڑ کے معافی مانگ رہا ہوں ججوں سے، تو پھر تحریری معافی کی کیا ضرورت پیش آ گئی ہے۔ تو یہ گرما گرمی جو ہے نا وہ نظر آ رہی ہے، اور وجہ وہی ہے کہ اس وقت عدلیہ خود کو بے بس محسوس کر رہی ہے۔ اب عدلیہ میں جج بھی ہیں، وکیل بھی ہیں، اور یہ وہ سارے لوگ ہیں جو عمران خان صاحب کا اس وقت واحد سہولت کار گروپ رہ گیا، اور یہ وہ سیگمنٹ ہے جس کو عمران خان صاحب نے پورا آسمان پہ چڑھایا ہوا ہے اور پورا پیمپر کر کے گئے ہوئے ہیں۔ یہ عمران خان صاحب کا پلان بھی تھا۔ عمران خان صاحب کا پلان یہ تو یہ تھا نا کہ 9 مئی کے واقعات میں وہ الٹا کے رکھ دیں گے، اور ان کو یقین تھا کہ یہ پلان کامیاب ہو جائے گا، لیکن جب ان کا پلان ناکام ہوا تو اس کے بعد ان کا جو پلان بھی بنا وہ یہ تھا کہ وکیلوں سے ججن ہو کے کر دو، کیونکہ آگے اس کیس کے اوپر تو ہمیں یہیں سے رگڑا ملنا ہے، یہیں سے ہم نے پکڑے جانا ہے۔ یعنی اگر سازش کی ہے تو ظاہر ہے پھر پولیس پکڑے گی، کیس چلیں گے اور عدالتوں میں معاملہ چلیں گے، جیلوں میں جانا پڑے گا۔ تو ڈیفینس کے لیے انہوں نے جو ایک شیلڈ بنائی وہ وکیل اور جج کھڑے کیے۔ تو وہ وکیل اور جج جو ہے وہ اب ویسے ہی بیہیو کر رہے ہیں، ورنہ کوئی وکیل سمجھدار وکیل جا کے پولیس والے کی وردی کیوں پاڑے گا، اور پھر جج کیوں ایک وکیل کے ساتھ الجھیں گے کہ تمہیں پتہ ہی نہیں کیس کا، تم کیا بات کر رہے ہو۔ تو یہ وہ ہیٹ ہے، اور یہ میرا خیال ہے کہ یہ آنے والے دنوں میں شاید ہو سکتا ہے کہ وکیل کوئی تحریک شروع کر دیں، کیونکہ یہ پلان بی کا حصہ ہے کہ وکیلوں نے ایک تحریک چلانی ہے جس میں انہوں نے ایک پارٹی بن کر سامنے آنا ہے، اور وہ عمران خان کے معاملے میں تحریک چلائیں گے کہ عمران خان کو ریلیف دیا جائے، عمران خان کو رہا کیا جائے، اور یہ جو ان کے خلاف کیسز بنائے جا رہے ہیں ختم کیے جائیں۔ کیونکہ عمران خان صاحب اس وقت وہ کہتے ہیں نا بوائلنگ واٹر بنے ہوئے ہیں، ان کی حالت بہت خراب ہے۔ ان کو شاید اندازہ نہیں تھا، آدمی کو وہم تو ہوتا ہے نا کہ وہ سمندر دیکھ کے بندہ باہر کھڑا ہو تو کہتا ہے لو میں 2 منٹ میں اس کو پار کر لوں گا۔ سمندر کی گہرائی کا اور اس کی جو ہوتی ہے اس کے درجہ حرارت کا اندازہ پانی میں اترنے کے بعد لگتا ہے، پھر پتہ چلتا ہے کہ آٹے دال کا بھاؤ کیا ہے۔ تو خان صاحب کو اٹک جیل میں جانے کے بعد آٹے دال کا بھاؤ معلوم ہو چکا ہے۔ اب ان کے میسیجز دائیں بائیں لیفٹ رائٹ گھوم رہے ہیں، لیکن ان سے نہ کوئی ملنے جا رہا، نہ کسی کو ملنے دیا جا رہا ہے۔ تو آج توشانہ کیس میں جو 2 درخواستیں تھیں، ان دونوں درخواستوں میں عمران خان صاحب کو کوئی ریلیف نہیں ملا، یعنی ان کو اٹک جیل سے اڈیالہ منتقل کرنے کی درخواست بھی فارغ ہو گئی، اور توشانہ کیس میں جو ان کی سزا معطلی کی درخواست تھی وہ بھی فارغ ہو گئی۔ لیکن جج صاحب نے بڑے حوصلہ افزا باتیں کی، انہوں نے کہا کہ یہ جو قیدی کے حقوق ہیں وہ ان کو ملنے چاہیے، تو ہم ان کے ساتھ ہیں، جو بھی عمران خان صاحب کے بطور قیدی حقوق ہے وہ ان کو ملنے چاہیے، اور اس میں کوئی بہانہ نہیں چلنا چاہیے۔ اور اب آپ کو پھر آج چونکہ آخری دن ہے حکومت کا، کابینہ کا بھی آخری اجلاس ہو گیا ہے، اسمبلی کا بھی آخری اجلاس، اور
اس کے بعد پھر آج سمری پرائم منسٹر کو آ گئی ہوئی ہے، وہ صدر کو بھیج دیں گے اور کہانی ختم۔ معاملہ رہے گا نگران وزیر اعظم کا، اور نگران وزیر اعظم کے حوالے سے آپ کے علم ہے کہ اس وقت درجنوں نام چل رہے ہیں، اور یہ بات حقیقت ہے کہ کسی کو بھی علم نہیں کہ کون ہوگا نگران وزیر اعظم، اور مجھے لگتا ہے کہ جن لوگوں نے نگران وزیر اعظم اناؤنس کرنا ان کو بھی نہیں پتا کہ وہ نگران وزیر اعظم کون ہے، کیونکہ معاملہ جو ہے ابھی پرچی کے اندر ہے۔ لیکن ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ اسحاق ڈار ابھی اس دوڑ میں شامل ہیں، تو اگلے ویلاگ میں اس پر بات کریں گے کہ نگران وزیر اعظم کے لیے چل کیا رہا ہے اور ہو کیا رہا ہے، کیونکہ یہ اب چند گھنٹوں کی بات ہے۔ تو اب تک کے لیے اجازت، اپنا اور گردنوا کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے۔